الرحيم. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الرحمن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا حذيفة بن مسعود عن ابن قال عن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل فنهانا عن لحوم الحمر. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر. ورواه عمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر. ورواية ابن عيينة أصح. وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. حماد بن زيد اور سفیان بن عیینہ یہ جو حضرات ہیں یہ روایت کو لے رہے ہیں اور دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر اور دوسری روایت کے اندر ہے عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر. اس کا مطلب ہے کہ سفیان بن عیینہ اور حماد بن زید دونوں کے دونوں شاگرد ہیں عمرو بن دینار. لیکن آیا عمرو بن دینار اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی واسطہ ہے یا واسطہ نہیں ہے؟ اس میں دونوں شاگردوں کا فرق. سفیان بن عیینہ روایت کو بیان کرتے ہیں رأسا عن عمرو بن دينار عن جابر اور حماد بن زید روایت کو بیان کرتے ہیں عن عمرو بن دینار عن محمد بن علي عن جابر. اب صاحب کتاب فرماتے ہیں سمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. یعنی جب سفیان بن عیینہ حماد بن زید کے مقابلے میں حفظ و اتقان میں زیادہ ہیں تو سند جو وہ بیان کرتے ہیں وہ زیادہ قابل قبول ہوگی بمقابلہ حماد بن زید کے انہو مرجوح والراجح بالحفظ والاتقان هو سفیان. یہ تو ایک مسئلہ تھا. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خیر کے گوشت کھانا جائز ہے یا خیر کا گوشت جانا فرس کا گوشت کھانا جائز نہیں. جمہور کا مسلک یہاں تک کہ صاحبین کا مسلک بھی جواز کا ہے. لیکن امام کا مسلک عدم جواز کا ہے. روایت ابو داؤد کے اندر ہے اور وہ روایت ہے خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر العالية وعن لحوم الخيل. اس کے علاوہ اور روایات کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لحم خیل سے صحابہ کو منع فرمایا ہے. کیونکہ دونوں طرح کی روایات ہیں اس لیے ایمان کے نزدیک اگر تنہا روایات اپنے لحوم
خیر کی ہوتی اور روایات کے اندر نہیں نہ ہوتی، مسئلہ صاف تھا. لیکن جب نہیں بھی موجود ہے تو اب مسئلہ بے غبار تو نہیں رہ گیا. اس لیے اگر یہ صاحبین امام کا ساتھ چھوڑ گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے مخالفت ہے، بلکہ امام کے ایک قول کو شاگردوں نے قبول کر لیا اور وہ قول امام کا جمہور کے ساتھ ہے. لیکن دوسرا قول وہ ہے جو ہندوستان کے اندر مقابلی قول ہے کہ لعنت خیر بنی عموماً امام تحاوی کی امام کے ساتھ کو چھوڑ گئے، صاحبین کے ساتھ چلے گئے. اب یہ دو اقوال ہیں کہ ایمان کی نزدیک کراہت تحریمی ہے یا کراہت تنزیہی ہے. صاحب فتح القدیر بیان فرماتے ہیں ابن حمام کہ یہ دو امام کے قول در حقیقت امام کے دو کلمات کے اوپر مبنی ہے. ابھی شاگردوں نے پوچھا کہ ان بعض العلماء یفتون بحلۃ لحوم الخیل، تو امام نے فرمایا ایک قول ہے کہ انا لا يعجبني ذلك. دوسرا قول ہے کہ شاگردوں نے کہا کہ ان بعض العلماء يفتون بحلۃ لحوم الخیل وانا اکرهها. یہ دو قول ہیں. لا يعجبني کا مطلب ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. انی اکرہها کراہت جب بولا جاتا ہے مطلقاً تو عام طور پر کراہت سے مراد کراہت انی جاتی ہے تو لہذا ان دو کلمات کے اوپر شاگردوں کے اندر دو طبقات ہو رہے ہیں. ایک کہتا ہے لا يعجبني ذلك زیادہ کراہت تنزیہی ہے. دوسرا کہتا ہے آپ نے فرمایا انا اکرہہ کراہت تحریمی ہے. لیکن کون سی کراہت ہے وہ باہر آپ کیا لیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کراہت تحریمی ہے، اللہ تاہم اس کراہت کے اطلاق پر بہتر یہی ہے کہ انسان کو اس طرح کرنا جو مقلد ہے کسی ایک صنف کو پکڑ لے. بہتر یہ ہے کہ جب کم از کم دونوں کا حاصل کراہت ہے چاہے تنزیہی ہو چاہے تحریمی، بہتر ہے کہ آدمی اس سے حتی امکان اجتناب ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے. چنانچہ ہمارے یہاں تو اجتناب ہی کیا جاتا ہے اور ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ان جگہوں کے اوپر مختلف قول امام کا یہی ہے. ہاں ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے وہ لوگ صاحبین کے قول پر ہمیشہ سے عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے چلے آئے ہیں. کوئی حد نہیں ہے. یہ بات خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ کہتے ہیں جو ان کا یہ جو واقعہ ہے عمر عالی سے منع فرمایا، بعض روایات میں ہے کہ لعنت خیر سے منع فرمایا، بعض روایات میں عمر عالی سے منع کیا. لعنت خیر کی عام طریقے پر روایات خیبر کی ہیں.
مکے میں ہے، فتح خیبر ساتھ میں ہے. لوگ کہتے ہیں خالد بن الولید اس وقت تک ایمانی نہیں لائے تھے. تو اس سے اس روایت کی صفات کے اوپر کوئی حرج نہیں پڑتا. یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اگر مان لو کہ اس وقت تک ایمان نہیں تھا، اس میں اختلاف ہے. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے بعد ایمان لائے یا خیبر سے پہلے؟ اگر مان بھی دیا جائے تو خیبر کے بعد ہی ایمان جائے تو زیادہ سے زیادہ یہی تو کہا جا سکتا ہے کہ قبیل مراسی میں صحابی ہے، صحابی نے خود نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی سے سنا ہے. اگر یہ انتخاب پایا کرتا ہے مابعد صحابہ کے اندر تو محدثین اس کو روایت کی ثقافت پر اثر انداز سمجھتے ہیں. لیکن اگر صحابی کے مراسیل میں ہے تو اس سے روایت کی ثقافت متاثر نہیں ہوتی. لیکن یہ کوئی صحابی اس کا مطلب ہے اس نے جس سے سنا ہے وہ بھی صحابی ہے. یہ اس پر بے شمار روایات ہیں. مدینہ منورہ کے اندر ذکر ہو رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ معظمہ اوائل نبوت کے واقعات. حالانکہ اس وقت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھی بھی نہیں اور تمام باتیں بخاریوں کے دوسرے سب روایات یہیں سے بات نکلتی ہے کہ مراسیل صحابہ شرف صحابیت کی بنیاد کے اوپر سند کے اندر صفات کو متاثر نہیں کرتا. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی لینا دلانا ان کی بات ناقابل نہیں. باب ما جاء في حكم الآنية وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن عسل عن الزهري وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن حسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الخمر الآنية. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد عن علي قال الزهري وكان أرضاه من حدث بن محمد وقال غير سعيد بن محمد غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاه مع عبد الله بن محمد. وبه قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجسمة بالحمار القدسي. والمجسمة والحمار الإنسية حرم بما تجد. وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن أبي أوفى وأنس والعباد النسائية بقي وعلمة بن عمر وأبي سعيد هذا حديث رضي الله تعالى عنه وعنهم هذا حديث حسن صحيح. تو سب کے سب صحابی ہیں. عنہ جہاں وہاں کہا جائے تو جہاں صحابی ہے اس سے پہلے غیر صحابی ہیں ان کے ساتھ تبعاً جس کو لگایا جائے گا تب یہ نہیں وہ ہے وہ پھر بابی کے اندر تمام صحابہ کو پیش کیا جاتا ہے. یہاں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. وروى عبد
الإسلام، وإنما ذكروا حقا إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. عن لحوم الحمر العالية، دار جدید میں نیچے رہنے والے سب کے گوشت کو پانی سے منع کرتا ہے. پالتو گدھے نہیں مدرسوں کے پالتو گدھے. عن لحوم الحمر العالية، امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ اقرار کرتے ہیں کہ نفس قیاس کی بنیاد پر احکام شرعیہ ہوتی یہ بات نہیں ہے. اندر جو حمر عادی اور حمر غیر عادی وہ تو برابر ہیں، لیکن حمر عادیہ کو نصوص کی بنیاد کے اوپر حرام قرار دیا گیا، اور عام طریقے پر جمہور کا مسلک حرمت کا ہے. جس طرح گدھے پالتو ہوتے ہیں جنگل کے اندر، جو حمور وحشی ہوتے ہیں، حمار وحشی بول کر کے ایک قسم مراد لی جاتی ہے حرم کے لیے، وہ کہتے ہیں حمار وحشی، لیکن بالکل اسی شکل کے، اسی طرح بھاگنے والے، اسی طرح آداب و اخلاق گدھے کی جنگل میں بھی ہوتی ہے. صرف رنگ کا فرق ہوتا ہے، اس کے اوپر دھاریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. پہاڑوں کے اندر افریقہ میں خاص طریقے پر وہ گدھے جنگلوں کے اندر نظر آتے ہیں. یہ بڑی بڑی سینچریاں ہیں افریقہ کے جنگلات، جہاں جانوروں کو شکار کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور تفریح کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے کیا کیا جانور ہیں، ہرن کی قسمیں ہیں، بکرے ہیں. ان کے تک بعض اوقات جماعت کی جماعت ملتی ہے امور وحشی کی، اور وہ اسی طریقے کو حالات مزاج ایک ہے، طبیعت ایک ہے، شکل صورت ایک ہے، غذائی ہے. اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اس طرح منع فرمایا کہ لوگوں نے ہانڈیوں کے اندر ذبح کر کے گوشت کو رکھ کر پکا لیا، پکا رہے ہیں. آپ نے معلم کو بھیجا، جاؤ اعلان کرو، جا کر کے لوگوں سے کہو. لوگوں نے کفایہ قبول کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مالے کھاؤ، لیکن جمہور کا مسلک ہے کہ وہ روایات ان روایات کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. پھر یہ واقعات جو آ رہے ہیں میں نے کہا یہ سب سنسار ہیں، اس سے پہلے میں محبت نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ علت جس زمانے کے اندر آئی تھی اس زمانے تک حرمت نہیں آئی، لیکن ہماری کی حیاتیات یا ابحث یا مختلف اقوال ہیں، اس کے جو سلسلے میں جو بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے زمین موقع تازے مال کو کھا. وہ روایت اس میں ہم پڑھنا نہیں ہے، اس لیے جمہور نے اس کو قبول نہیں کیا. لہذا پالتو گدھے اپنی جگہ کے اوپر اپنے اندر حکم شرعی کے اعتبار سے جمہور کے نزدیک حرمتی کو رکھتے ہیں. فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء، یہ ابواب نکاح میں نظر آتا ہے. نکاح کرنا ایک مدت متعینہ تک، اس کے بعد آزاد.
اہل سنت والجماعت کے نزدیک اب اجماع امت ہے کہ کسی وقت میں درست تھا اب جائز نہیں ہے. ہاں روابط فصل یہ علت کے قائل نہیں ہے. اس زمانے کے اندر جب احکام شرعیہ مکمل نہیں ہوئے تھے تو احکام کے اندر تغیرات ابواب عبادات کے اندر بھی معقولات کے اندر بھی ہوتے ہیں, احکام شرعیہ کے اندر بھی ہوتے رہے. ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک شک کو آخر میں دے کر کوئی دنیا تشریف لے گئے. اب نس ختم ہو گیا. جس شریعت کو آپ چھوڑ کر گئے ہیں, اگر کوئی چیز مبنی کسی علت پر ہے اور وہ علت ختم ہو گئی تو ختم ہو جائے گا. ویسے بولو ورنہ حکم شریعت کی جگہ کے اوپر تھا. زمانے نبوت میں رات اور دن وحی آتی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس حکم شرعی کو ایک مدت خاصہ تک کے لیے قائم کیا. جب وہ مدت گزر گئی ختم ہو گیا کبھی حکم شرعی اترنے آ گیا تو مانا ہے نسخ ہے. اس لیے آپ جس چیز کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ متعدد النساء تھا, متعدد النساء کو اب اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی مسئلہ الفاظ آ گئے ورنہ نسبت کی وجہ میں ایک مرتبہ نسب ہوا ہے, دو مرتبہ نسب ہوا ہے. فرماتے ہیں اگلی روایت کے اندر حرم یوم خیبر کل ذی ناب من السباع, ہر ذی ناب کو حرام کر دیا, یعنی ہر حیوان مفترس کو حرام کر دیا. دوسرے والمجسمہ, مجسمہ جسمہ یجسم کسی جانور کو کھڑا کر دینا. اگر چوپایا ہے تو وہ اپنے پیروں سے بھاگتا ہے, گڑھے کر کے اس کو اس کے اندر یہاں تک گھٹنوں تک اسے دفن کر دیا, اب وہ بھاگ نہیں سکتا. یا کسی چڑیا کو اس طرح باندھ دیا گیا کہ وہ نہ بھاگ سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے. یہ ہے مجسمہ. کیوں کیا گیا؟ تاکہ غلیل کا نشانہ یا تیز کا نشانہ یا بندوق کا نشانہ کر دیا. یہ تھکا ہوا شکاری, شکاری وہ ہے جو بھاگتے ہوئے جانور کو اڑتی ہوئی چڑیا کو نشانہ کرتا ہے. لیکن ایسے بھی ہم ہوں گے کیا جاتا ہوگا جب پہلے جانور کو کھڑا کر دیا, باندھ دیا, دفن کر دیا تھا تو بھاگنے لگے. اب نشانہ لگا رہے اور واہ واہ بھائی ہو پیسہ مارا, اس کو کیا مارا؟ تو یہ مجسمہ, یہ ظلم ہے, آزاد ہے. اللہ نے آپ کو اجازت کی ہے, اس کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے, آپ اس سے منفعت حاصل کرتے ہیں, اجازت ہے. نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے زمانے قوت میں شکار کرنے والے لوگ شکار کیا کرتے تھے. بعد انبیاء سے تعلیم سیکھا کرتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تصدیق سے شکار کرنا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, مگر آپ نے منع فرمایا ہے ایسی چیز بھی زیادہ تکلیف دے ہو, چھری ایسی کہ تیز نہ ہو.
تکلیف جانتا ہوں یہ بہت تکلیف دیکھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اسی طرح کی تکلیف دیکھی ہوتی ہے شیر کے شکار کا شوق ہوتا ہے آدمی کو تو جنگل میں جہاں شیر ہوتا ہے وہاں نشان لگاتے ہیں درخت کے اوپر اتنی اونچائی پر کہ جہاں شیر چھلانگ لگا کر وہاں شکاری اپنے بیٹھنے کے لیے چھوٹا سا پلنگ یا اس طریقے کی چیز بنواتا ہے اور سامنے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر 10-20-25 قدم پر کسی بکرے کو باندھ دیتا ہے یا کتے کو باندھ دیتا ہے اور خود چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے جب کتے کے اوپر آتا ہے سے بو آ جاتی ہے بلکہ کتا شیر چھوڑ نام چاہتا ہے میں نے اسے اچھے کے شکار کیا چلو بیٹھ گئے اللہ اکبر دیکھا رونا دیکھا نہیں میں تو بھاگا نہیں میں تو بیٹھا اتنا روتا ہے اسے بیچارے کو اپنی بات نظر آتی آیا اور پیشہ بھی کرتا رہتا ہے میں اتر گیا وہ بھی اتر گئے اور اسے بول جائے تو بولا تو اس قدر تیزی سے بھاگا گاؤں کی طرف یہ جانور میں یہ تو ظلم ہے جانور تو اس کو باندھ دو کہ شیر آئے اور آ کر کے وہ شیر اس پر حملہ کرے گا تو تم شیر کو مارو بہت بڑا ظلم ہے لیکن شکار مجسمہ بھی اسی کا بھی فرماتے ہوئے اور ہمارے ان تمام چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے جو ان کو مسئلہ جی باب ما جاء في الاكل في آلية الكفار وبه قال حدثنا زيد بن أبي الطائي قال حدثنا مسلم بن حسين قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضور والفرس قال يذكرها قتلا والبقوا فيها ونهى عن كل 7 دينار هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه فأبو ثعلبة اسمه جمل يقال جمل ويقال راشد وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحمي عن أبي ثعلبة وبه قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقال هذا عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحمي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرضنا الكتاب فنذكر في حضورهم ونشكر في آليتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحلوها بالماء ثم قال يا رسول الله إنا بأرض كيف نصنع قال إذا أرسلت كلبا مكلبا وذكرت اسم الله فقتل فقل وإن كان غير مكلب فسقي فقل وإذا رميت بسهمك فذكرت اسم الله فقتل فقل هذا باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار آنیہ برتن کافروں کے برتن میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں اس میں سب شریک ہے جو کسی دین سے انکاری آئے مکمل نہیں مانتے دین کو جو کسی دین کو مانتے ہیں مگر وہ احکام شرعیہ طہارت و نجاست سے متعلق ہیں وہ نہیں ہے اب وہ مذہب کے ماننے والے جن کے نزدیک طہارت اور نجاست ہے علت و حرمت ہے ایسے مسلمان ان کے برتنوں میں ان کے یہاں علت و حرمت نہیں ہے کہ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا اب روایات دو طرح کی ہیں پہلی روایت ہے
رسول اللہ ہم قدور مجوسیوں کی فکروں کے اندر حامیوں کے اندر ہم آ سکتے ہیں پکا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے اس کا انفاق کرو، آپ صاف کرو اور اس کے بعد پکا سکتے ہو اور پکو کیا اور پکاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا ہی ہے کہ دھو لو اور کھا لو پکا لو، یہ پہلی روایت۔ اب دوسری روایت ہے، پوچھتے ہیں اب ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ انا بارض اہل کتاب، ہم جہاں ہیں وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، کوئی موقع ایسا آ جائے شکار کے لیے نکلے، دور نکل گئے، اب کوئی کھانے پکانے کی چیز نہیں ہے، شکار آج تو بندوق سے ہوتا ہے، اس زمانے میں بندوقوں سے شکار ہوتا ہے۔ اب کتا ہرن کے پیچھے بھاگ پڑا، وہ تو 5-10 میل 5 میل تک بھاگ رہا ہے۔ اب ضروری ہے کہ اس کا جو مالک ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بھاگے، مجھے نہیں کچھ بھی بات ہے، کہاں جا کر کے پکڑے گا، جہاں جا کر کے پکڑے گا وہاں مالک کا ہونا ضروری ہے۔ کہ اسلام کے اندر ذبح ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اسے ذبح کرو۔ اب سوال میں اتنی دور نکل گئے، اب وہاں پر بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہے ایسے ان کے پاس پکانے کے لیے، وہ جو عرض مجوس ہے اہل کتاب ہے وہاں، اب ضرورت پڑی آنے کی تو کیا؟ اب آپ یہاں خیر لگا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان لم تجدوا غیرها فارحموها بالماء، کوشش کرو کہ ان سے بچو، اگر تمہارے لیے بچنا ممکن نہیں ہے تو دوسرا کوئی اور سبیل نہیں ہے، تو پھر مجبوری ہے دے دو، پانی سے دھو، صاف کر لو، پھر اس کے بعد دوسری روایت میں قید ہے ان لم تجدوا غیرها، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک غیر ان کا برتن ملنا ممکن ہے تب تک اس کو استعمال نہ کرو۔ ہاں اگر پھر پوری دروازے بند ہیں، کوئی اور چارہ کار نہیں ہے تو تمہارے لیے اس کی اجازت۔ شارحین حدیث ان کو 2 کیفیتوں کے اوپر مبنی کرتے ہیں۔ برتن 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ برتن ہے جس کے اندر پکایا ہوا نہیں ہے، بالکل کوڑا برتن ہے، ایک وہ برتن ہے کہ جو مستعمل ہے۔ ان 2 برتنوں کے اوپر 2 احکام ہیں۔ جہاں یہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے انکار کرو اتنا بس، وہ برتن ہے جو کوڑے ہیں، ایک دفعہ پکار لو پسند کرتا ہے، لیکن اگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ برتن مستعمل ہے، اس برتن کے اندر وہ پکا، اور ان کے یہاں حلال و حرام کی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے۔ ہم نے جیل میں دیکھا ہے، سردار جی کے بچے نے پیشاب کر دیا، تولیہ اٹھایا، اسے سیٹ کو صاف کر دیا، اس کے بعد سردار جی گئے اپنا منہ دھو کے آئے، اسی کو لیے تو اپنا منہ صاف کر دیا۔ اندر کو حرمت نہیں ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آسمانی مذاہب کے اندر نہیں تھی، نہیں تھی، یقیناً ہوگی علت حرمت طہارت نجاست، لیکن ان کے ماننے والوں نے اب اپنے آپ کو آزاد کر لیا،
اور ناجائز علت پر سب کو سنت ہے اور لوگ خدا نے تو دی ہے. اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دو طریقے ہیں وہ گویا کہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. یہ عام طریقے پر بتا ہی نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ وہ کہانیوں کے بارے میں ہے جو آج سے پہلے استعمال کی جاتی تھی مٹی کی ہانیاں. آج تو اسٹیل کا برتن ہے, تانبے پیتل کا برتن ہے. ان برتنوں کے اندر تو کچھ بھی کر ڈالو اس کے اوپر اثر تو رہتا نہیں ہے. آپ مٹی سے لے کر کے صاف کرتے ختم. جیسے گئے اس کا ویسے ہی اس کا کوئی اثر نہیں پڑا نہیں. تو اسٹیل کے اندر جذب کر دیا کر گیا ہے اس کا وہ اس کا اثر تو ایسے صاف اور ستھرا برتن ہے. بظاہر یہ ان برتنوں کے بارے میں ہے مٹی کا برتن جذب کر لیتا ہے. ان کے بارے میں سوال ہے, ان کے بارے میں جواب ہے. مان لیجیے ایسا گلاس ہے جو شیشے کا بنا ہوا ہے. شیشے کے گلاس میں کیا ہے, آپ اس کو پانی سے کنگال لیجیے, آپ کے ساتھ کوئی چیز اس کے اندر سرائے. ہاں اگر ایسی چیزیں اس کے سرائے رہی ہے جی تو وہاں یہ صورتیں پیدا ہوگی. صاف کریے پہلے اس کے بعد کاٹ لیں گے. یہاں ایک مسئلہ ہے, یا رسول اللہ انا بحلق الصید, ہم جہاں ہیں وہاں تو شکار ہوتا ہے, شکار کرتے ہیں, مطلب ہے کہ شکار کرتے ہیں اور کتوں سے کرتے ہیں. تو اب شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ قرآن کے اندر بھی اس مسئلے کے بارے میں تو آیا ہے. یہاں بھی یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. فقہ کی کتابوں کے اندر بھی مستقل باب ہے جو متعلق بالصید والذبائح ہے. وہاں بھی پوچھا جاتا ہے. یہاں آپ فرماتے ہیں چند قلوب, فرماتے ہیں اذا ارسلت, اس کا فائدہ ہے, مطلب ہے تم نے چھوڑا نہیں, چاہتی بھاگ پڑا, وہ اس میں داخل نہیں ہے. کل فکر مکلم ای معلم, اگر وہ معلم نہیں ہے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. وَتَكَتَّسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور بولتے ہوئے بسم اللہ کر کے چھوڑا. اگر نہیں پڑی بسم اللہ اور کتے نے مار دیا اور مر گیا جانور, نہیں ہوگا. فرماتے فقتل, اور اس جانور نے جو مکلم معلم تھا اللہ کر کے انہیں چھوڑا, وہ نہیں مارا, پھر اس نے قتل کر دیا. اسے پکڑ کر کے اچھل کر کے اس کے نخڑے پر رکھ دیا, پکڑ کر کے کاٹ دیا. اور شکایت ہوتا ہے, تھوڑی ہوتا ہے ہمارے یہاں لمبا منہ, اتنا لمبا اور خوب لمبا, وہ کسی دوڑتا بڑا چھڑیرا بدن ایک دم یہ تو اونچی ہوتی ہے اور جان کھڑے مارتا بس کرتا نہیں بڑا لوٹتا ہے اور تھوڑی دیر بن جاتا ہے. سانس لینے کی نالی ہٹ گئی یہاں سے, بن جاتا ہے. یہاں عام طریقے پر
کتا اس رفتار سے بھاگ رہا ہے اور وہ آدمی بھاگتا ہے تو بہت پیچھے یہ جانے تک مر گیا. سب کھاتا رہا. اگر اس نے اسے قتل کیا لیکن اگر دہشت میں مر گیا اور ایسا ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا کوئی تو پیچھے لے کر گیا وہ کیا ہوگا؟ اگر اس کے دانت اس کے اوپر ہیں اور خون بہ رہا ہے لیکن اگر یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ یہ اس کے پکڑنے سے نہ ہو سکتا دہشت مر گیا نہیں. ابن امام صاحب عنایت یہ سب 15 شرائط لکھتے ہیں جواز کی. اس لیے کہ 3 شکار کے اندر 3 جہتیں ہیں. ایک جہت تو چھوڑنے والا, ایک جہت وہ ہے جو قاتل بن رہا ہے وہ جانور جس کو چھوڑا گیا, ایک جہت وہ ہے جس جانور پر چھوڑا گیا. ہر ایک کے اندر 5 شرائط ہیں. کل مجموعہ 15 شرائط ہیں. تو کہا کہ جب وہ شرائط 15 میسر ہوگی تب جانور حلال ہوگا اور اگر نہیں ہوگی تو حلال نہیں.